ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 1 مارچ 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 124 میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک کے کانٹیکسٹ میں اپنے اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً 80 منٹ گفتگو کی تھی، اور ہماری وہ ویڈیو بک مسئلہ نمبر 83A کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہو چکی ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو، اور اسی طریقے سے یوٹیوب پہ چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور tune.pk پہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کے نام کا چینل موجود ہے، اس کے تھرو ہم نے یہ گفتگو اپلوڈ کی ہے، اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 83A، شیطانی وسوسوں کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں. آج انشاءاللہ تعالی اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ڈسکس ہوگا، اور اس پرٹیکولر گفتگو میں انشاءاللہ تعالی ہم آج کے دور کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ رچرڈ ڈاؤکنس کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا انشاءاللہ تعالی کریٹیکل انالیسز کریں گے، اور ہماری یہ ویڈیو بک پھر انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا اللہ کے فضل سے، اور یہ اپلوڈ ہوگا مسئلہ نمبر 83B کے نام سے، اور اس کا عنوان ہوگا Who created God? A critical analysis of modern satanic traps. یعنی اردو میں ترجمہ اس کا کر لیں، اللہ کو کس نے پیدا کیا، جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت ہوئی کہ آج سے ایگزیکٹ 5 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 1 مارچ 2009 کو، آج 1 مارچ 2014 ہے، میں نے وہ لیکچر دیا تھا جو ہزاروں مسلمانوں کی ہدایت کا سبب بنا الحمدللہ، جو ہماری ویب سائٹ پہ مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اپلوڈ ہے. Who is Allah in the light of latest scientific facts? اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. یہ لیکچر تقریباً 72 منٹ کی گفتگو تھی جو 1 مارچ 2009 کو ہوئی، اور آج 1 مارچ 2014 کو اسی کا ایڈوانس ورژن ہے انشاءاللہ. اور وہ جو لیکچر ہے Who is Allah، اس میں میں نے جو امریکن چینلز ہیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز، ان سے حاصل کیے ہوئے مواد کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا. اس کے علاوہ 2 اور لیکچرز ہیں جو آج کی گفتگو کے ساتھ کمپلیمنٹری ہیں، بڑے اہم لیکچرز. مسئلہ نمبر 59، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، اور اس میں نے سورت نمبر جو 50 ہے قرآن کی، سورہ قاف پارہ نمبر 26 کے اندر اس کا مکمل ترجمہ اور تشریح تقریباً 55 منٹ میں بیان کیے تھے، اور یہ بات ہے
26 اگست 2011 کی. اور تیسرا اہم ترین لیکچر جو ہے، بہت اہم لیکچر، وہ مسئلہ نمبر 64 کے نام سے اپلوڈ ہے، قرآن اور انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ. یعنی اگر کسی انسان تک وحی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. اور یہ لیکچر ہوا تھا سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں. 17 اگست 2012 کو 66 منٹس کی یہ گفتگو ہے. تو یہ 3 لیکچرز آج کی گفتگو کے ساتھ کمپلیمنٹری ہیں، اس لیے میں نے ان کا تعارف کروا دیا. بھائیو، الحمدللہ میں خود بھی ایک پروفیشنل کوالیفائڈ انجینئر ہوں اور سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. لہٰذا آج کی گفتگو کے حوالے سے اینڈ میں کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگے گا. ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دلائل کی روشنی میں عقیدے کو بھی کوسچن کر سکتا ہے، لیکن گفتگو کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم خراب ہو جائے گا. اور بعد میں بھی اگر کسی نے ای میل پر رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، جس پہ الحمدللہ میں روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے الیکٹرانک دعوت کرنے کی توفیق دی ہے، جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے، ای دعوت. بھائیو، آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں عرض کروں گا جو بہت ضروری ہیں. اور جب میں نے یہ لیکچر تیار کیا تو وہ تمہیدی تقریباً 1.25 گھنٹے کی بن رہی تھی. تو پھر میں نے یہ پورا لیکچر جو ہے اس کو اکیلے بیٹھ کے پورا ریوائز کر کے جو اس میں سے جو کریٹیکل چیز تھی 10-12 منٹ کی تمہید، اس کو پھر میں نے نکال لیا تاکہ ہماری یہ گفتگو تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جائے انشاءاللہ تعالی. تو ہماری جو گفتگو ہے تمہیدی، وہ انشاءاللہ تعالی 2 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے بھائیو کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے، انٹلیکٹ. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اب جدید میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ دماغ بھی سوچتا ہے اور دل بھی سوچتا ہے، لہذا دونوں چیزوں کو آپ ملا کر عقل کہہ لیں. حتیٰ کہ سب سے بڑا حق یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا عز وجل وعلیہم الصلاۃ والسلام، یہ بھی اسی عقل کی بدولت ممکن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی، اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن حکیم کے اندر بھی وہی 10 کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں. اور قرآنک ورژن ان کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک ہے، 17 آیات میں. اور اس میں جو 9th کمانڈ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اپروپریٹ ٹرانسلیشن فواد کی ہے عقل. فعید کہتے ہیں عربی میں بھجیا کو، فائدے والی چیز کو، ایکسٹریکٹ کی گئی چیز. ان 3 اعضاء کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسی طریقے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے، اولو الالباب. اور اس کے برعکس جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عضو کا ذکر کر کے آخر میں گاڑا فتویٰ لگایا ہے. جو لوگ کان استعمال نہیں کرتے، آنکھیں استعمال نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر گاڑا فتویٰ لگایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ تو جانوروں کی مانند ہیں مگر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. والعیاذ باللہ. تو بھائیو، قرآن حکیم نے توہمات کو ریجیکٹ کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات رکھنے کی ترغیب دلائی. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 10. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. دوزخی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور کانوں سے بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین آئے گا، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، پس پھٹکار ہو ان اصحاب السعیر کے اوپر، دوزخ والوں کے اوپر. اب جرم ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. اور بھائیوں، رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے خود گمراہی سے بچ کر حق کا راستہ اختیار کرنا ہے. سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو اسے اختیار کر لو، چاہو تو انکار کر دو. یہ من چلے کا سودا ہے، لیکن انجام پھر مختلف ہوگا. انکار کرنے والوں کا انجام پھر اللہ کا غضب، اور ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام جنت. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو آزاد دیے، ان کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے کہ انسان نے خود ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ ڈیسٹنی کا بہانہ بنانا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، میری قسمت میں یہ لکھا تھا. اگر اس طرح کی یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے حکمیہ ہمیں ارشاد فرمائے ہیں انہیں تقدیر پر چھوڑ دیا جائے، پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اس بات پہ جھنجھوڑیں کہ ہم اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو استعمال کریں. ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کی ڈیسٹنی میں دوزخ یا جنت لکھی ہوئی ہے، پھر تو رسولوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کتابوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو ان کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ ہم نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2. بھائیو، قرآن حکیم صرف 2 علوم کو مانتا ہے. ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، ڈیفینیٹ سائنس کا علم جو مشاہدات اور تجربات کے بعد اسٹیبلش ہو جائے. ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں. اور سائنس کی ہم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے. تو قرآن صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ریویلڈ نالج وحی کا علم یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم. تیسرے کسی علم کو قرآن نہیں مانتا. اس پہ میں نے تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، بس مختصراً یہ بات عرض کر دوں کہ بھائیو، ہم نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے یہ بات ڈیفینیٹلی علم کے ساتھ حاصل کی ہے کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے. اب یہ پیٹرول کی جو کوالٹی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینیٹ ہے جس طرح کے کتاب و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے قوانین بنائے وہ تو بڑے محکم ہیں. پوری سائنس کی بنیاد ہی ان محکم قوانین کے اوپر ہے. اگر یہ قوانین روزانہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوریز کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بھی چیز، کوئی مشین نہیں بنا سکتے. اگر فرکشن ختم ہو جائے تو ہماری گاڑیاں جو ہیں روڈ پہ نہیں چل سکتی. تو یہ ڈیفینیٹ محکم لا ہے.
آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو نہیں ٹھنڈی ہوتی. اور سمندر بھی ایک دفعہ ہی پھٹا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو پھٹتا ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ سارے کے سارے معاملات چل نہیں سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مضبوط اور محکم قوانین ہیں، اور اتنے محکم قوانین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو دلیل پیش کی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں، وہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. یہ ڈیفینیٹ لا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر. اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں، لیکن اس نے قانون تو بنایا، تو اس پر وہ کافر خاموش ہو گیا. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. یہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے. بعض کفار اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں جی سورج تو نکلتا ہی کوئی نہیں ہے. تو ود رسپیکٹ ٹو زمین، تو بھائیوں یہی کفار جب اپنی اخبار کے اوپر روزانہ ٹائمنگ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ سن رائز اور سن سیٹ. تو اس وقت اگر ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں کہ بھئی سن تو رائز کرتا ہی نہیں نہ سیٹ ہوتا ہے، تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو زمین کے ریفرنس ہے. تو بھائی یہ بھی زمین کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، ریلیٹو ٹو زمین، ورنہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو زمین کی جو گردش ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات چلتے ہیں. وہ مسئلہ نمبر 60 جو ہے ہو از اللہ، ان میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس لیکچر کے اندر. بہرحال جو ایسی بات ہو جس پہ دونوں علوم متفق ہو جائیں، ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی، تو وہ نور علی نور ہے. اس کے برعکس جو شے ریویلڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو اور ایکوائرڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو تو قرآن اس کو حق نہیں مانتا، اسلام اس کو حق نہیں مانتا. مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے اندر تقریباً 90 کروڑ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، تو بس اسی کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. اب اس کی دلیل نہ تو ریویلڈ نالج میں موجود ہے اور نہ ایکوائرڈ نالج میں. ہاں ہمیں ایکوائرڈ نالج میں جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. اچھا اب ان پلیٹس کو ڈسٹرب کون کرتا ہے؟ اس کا جواب پھر سائنس نہیں دے گی، اس کا جواب ریویلڈ نالج سے ہوگا کہ ساری کی ساری چیزیں ایک سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم اتھارٹی نے کنٹرول کی ہوئی ہے ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک. وہ تو بس فزیکل فینومینا آف نیچر کو صرف ڈسکور کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے. اچھا جی مد و جزر آتا ہے سمندر میں کشش ثقل کی وجہ سے، گریویٹیشنل فورس آف مون کی وجہ سے سمندر میں موجیں اڑتی ہیں. اچھا تو یہ فورس کہاں سے آئی، کیوں موجود ہے مادے کے اندر؟ اس کے اوپر پھر سائنس خاموش ہے. وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، بس دیٹس آل، اس سے آگے نہیں. اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے گی تو یہ نحوست کی نشانی ہے، تو اس کو نہ ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے نہ ایکوائرڈ نالج سپورٹ کرتا ہے. یہ ایکسیپٹیبل بات نہیں ہوگی. اسی طریقے سے گھر کی منڈیر پر کوے کا بولنا مہمانوں کی آنے کی پیشن گوئی ہے، اس کو نہ ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے نہ ہی ایکوائرڈ نالج. تو حقیقت بات یہ ہے کہ بھائیوں پھر اس طرح کی چیزیں جب کسی ریلیجن میں داخل ہو جائیں دین کے نام کے اوپر، تو پھر یہ چیزیں لوگوں کو دین سے ہی متنفر کروائیں گی. وہ کہیں گے یہ کیا اللاجیکل باتیں کرتے ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. رچرڈ ڈاؤکنز نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں آدھا سچ موجود ہے. جن چیزوں کا رونا ہم بھی روتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ خود کتاب و سنت کے خلاف ہیں باتیں، اور پھر ان کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر اپنے غلط نظریات کو اس آدھے سچ کے ساتھ ملا کے پروپیگیٹ کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کا دماغ پھر الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ رچرڈ ڈاؤکنز جو ہے بیسیکلی یہ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کا پروفیسر ہے. اس کی عمر تقریباً 73 ایئرز ہے، 1941 کی یہ پیدائش ہے، اور اس نے 2006 کے اندر اس کی کتاب پبلش ہوئی. 406 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے، اور میں نے
الحمدللہ نیوٹرل ہو کے اس پوری کتاب کو اسٹڈی کیا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک کسی کے نظریات پڑھے نہ جائیں اس کے اوپر کسی قسم کا ایکسپرٹ اوپینین دینا غلط ہے. تو اس نے اس کتاب کا نام رکھا دا گاڈ ڈیلوژن. ڈیلوژن کہتے ہیں فریب دیا گیا نظریہ. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی, کسی الہ نے بنائی, کسی اللہ نے بنائی, کسی بھگوان نے بنائی, کسی سسٹینر نے بنائی, کسی وشنو نے بنائی, کسی رب نے بنائی. یہ تمام چیزیں ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے جو آباء و اجداد کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا دا گاڈ ڈیلوژن. اور اس نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ 406 صفحات آپ دیکھیں. اب کتاب پہ اگر میں اس طریقے سے کمنٹس کروں کہ اس کتاب میں ایسا سچ ویسا ربط نہیں ہے جیسا کہ ایک لکھنے والے کے قلم میں ہونا چاہیے, ظاہر ہے وہ ہر بندے کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی. اب کوئی کہ جی مولانا مودودی صاحب کے جو قلم میں طاقت تھی وہ باقی علماء کے قلم میں آ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تو گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے. بندہ اپنے ویوز بیان کرتا ہے لیکن ان کے قلم میں ایک طاقت تھی. تو وہ ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے کہ اس کے قلم کا جو وہ ربط ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن جو دلائل دیے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن, اس کو انشاءاللہ تعالی میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر 1. بھائیو, یہ جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن, یعنی گاڈ کا نظریہ ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے. اس کتاب کے اوپر اگر میں ایک جملے میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین بیان کروں تو وہ ایک جملے کی شکل میں یوں بنے گا کہ یہ کتاب جو ہے ریونج آف بیس لیس اینڈ نان سائنٹیفک تھاٹس اینڈ بلیفز آف کرسچینٹی. موجودہ عیسائیت کے بے بنیاد اور سائنس کے خلاف عقائد اور نظریات کا رد عمل ظاہر ہوا ہے, کیونکہ رچرڈ ڈاؤکنز خود بھی ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا, اور اس نے جب عیسائیت کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اور نیو ٹیسٹمنٹ کو, تو اس کو اس میں ایسی چیزیں نظر آئی کہ اس نے کہا یہ کلام تو ماننے کے قابل ہی نہیں ہے. پھر اس نے واقعی پھر اس اعتبار سے تو ڈیلوژن کا لفظ صحیح استعمال کیا. جو کچھ اس کے اندر خدا کا کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے اور بگاڑ کے چیزیں, جو ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہے, اصلی حالت میں تو موجود نہیں ہے. اور جب تحریف شدہ چیز ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ سائنٹیفک ایررز بھی ہوں گے. مثلا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, میں پورے ریفرنسز دوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا, کہ زمین چوکور ہے, جبکہ آج ڈیفینیٹ علم سائنس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چل چکی ہے, فزیکلی دیکھ لیا ہے لوگوں نے. یہ جتنے بھی اجرام میں فلکی ہیں, جتنے بھی سیارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, جیسے سورج چاند, یہ گول ہیں. قرآن ایسی غلطی نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النازعات میں سورت نمبر 79 اور آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا, ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا, اور یہ ایگ پرٹیکولر شتر مرغ کا انڈا جو ایلپٹیکل شیپ میں ہوتا ہے. قرآن یہ سائنٹیفک غلطی نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. یہ اسی کی کتاب ہے جس نے کائنات بنائی, یہ پوری کائنات اس کا فعل ہے اور یہ کتاب اس کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد اللہ کے نہیں ہو سکتا. اور بھائیو, یہ جو سائنٹیفک ایررز بیسیکلی کرسچینٹی کی کتابوں میں موجود ہیں, یا جیوز کی کتابوں میں, جوڈائزم میں, انہی چیزوں سے متنفر ہو کر پھر لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آئے جب قرآن کو انہوں نے اسٹڈی کیا. اور 11 ستمبر
2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد 9 مہینے کے اندر 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا، امریکنز پلس یورپین سارے ملا کے. اور 2007 میں جب پاکستان ہمارے ملک میں کلنٹن آیا تو اس نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے آن ایئر یہ بات بالکل کی، لائیو میں نے خود سنی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے، اور ہمارے کریکٹر کی وجہ سے نہیں، اس کتاب کی وجہ سے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر، اور میرا معجزہ ہے وہی کا معجزہ. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد قیامت والے دن میرے ماننے والوں کی تعداد ہوگی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوں گے اس معجزے کی وجہ سے. آج عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کو ہم پریکٹیکلی ثابت تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے جس معجزے کی بنیاد پر دعوی نبوت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، وہ یہ کتاب ہے. اس کو کوئی بندہ بھی چیک کر سکتا ہے. آج سائنس اپنے عروج پہ ہے، چیک کرے، کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف دکھا دے. لیکن یہ اتنا بڑا دعویٰ نہ تو جیوز کر سکتے ہیں نہ کرسچنز کر سکتے ہیں. ان کا تو پول پھر رچرڈ ڈاؤکنز نے اس کتاب میں دا گاڈ ڈیلوژن میں کھول دیا، اور میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ ہے سب سے بڑا ایشو، انتہائی غیر اخلاقی واقعات، شرمناک واقعات. مثلا اولڈ ٹیسٹیمنٹ جس کو جیوز بھی مانتے ہیں، کرسچنز بھی مانتے ہیں، تورات کو، اور ساتھ صحائف ہیں مختلف انبیاء کے، دانیال علیہ السلام کا، سموئیل نبی کا، باقی انبیاء کے. اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں باب 19 آیات 29 سے لے کر 38 تک، ان آیات کے اندر میں نے یہ خود پڑھی ہے، میں زبانی کلامی بات نہیں کر رہا، میرے پاس نوٹس بنے ہوئے ہیں، میرے پاس اوریجنل اولڈ ٹیسٹیمنٹ کنگز جیمز ورژن موجود ہے. یہ حوالہ میں نے دے دیا. ان آیات کے اندر پوری ایک سٹوری لکھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی جب قوم ہلاک کی گئی تو صرف 2 بیٹیاں بچ گئیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، جو ایمان لے کر آئی، باقی سب ہلاک ہوئے. تو ان بیٹیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب روئے ارض پہ کوئی مرد نہیں بچا، حالانکہ اس ایریے میں مرد نہیں تھا، باقی پوری دنیا میں تو موجود تھے. ابراہیم علیہ السلام موجود تھے ایک ہی زمانے میں. لہٰذا اب ہمارے باپ کی نسل اسی صورت آگے چل سکتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو شراب پلا کر اور اس کے ساتھ بدکاری کریں، ولیعوذ باللہ تعالی. اور وہ یہاں تک اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہے کہ ان بیٹیوں نے پھر لوط علیہ السلام یعنی اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کی، اور وہاں سے پھر نسل آگے چلی. یہ جناب بنی اسرائیل کی نسل چل رہی ہے آگے، ولیعوذ باللہ تعالی. اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ہی سموئیل 2 باب 11 آیات 2 سے لے کر 6 تک سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایک سولجر، اپنے ایک صحابی، اوریا اس کا نام تھا، اس کی بیوی پر عاشق ہو گئے. اس کو انہوں نے نہاتے ہوئے اس کا ننگا جسم دیکھ لیا، اور پھر اپنے اس فوجی کو جنگ کے اندر آگے بھیج کر قتل کروا دیا. اور جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی عورت کے ساتھ خود شادی کر لی، ولیعوذ باللہ تعالی. بس استغفر اللہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہی کچھ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. تو دا گاڈ ڈیلوژن تو پھر رچرڈ ڈاؤکنز لکھے گا نا. یہ سیم واقعات، یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، صحب اور سگر کے چیپٹر کے اندر. اور اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اسی کتاب صحب اور سگر کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سکینڈل بنا کے لکھا ہوا ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. زید بن حارثہ کی بیوی کے بارے میں، اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو وہ اس میں سن سکتا ہے. اور اسی طرح کی باتیں تفسیر تبری میں، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کتابوں میں ہونا کافی نہیں ہے. ابن کثیر اور تبری کیوں نہیں مجرم؟ انہوں نے ان سے رزلٹ کوئی نہیں نکالے. کشف المحجوب کا آتھر کیوں مجرم ہے؟ اس نے ان واقعات سے رزلٹ نکالے ہیں، انہوں نے جسٹ نقل کی ہیں. نقل کرنا اور چیز ہوتا ہے، رزلٹ نکالنا اور چیز ہوتا ہے. اس کی سند کو پرکھا جا سکتا ہے. نقل کیا بھئی یہ روایت آئی ہے، سند پرکھ لی جائے. اور سند تو ظاہر ہے وہ متصل ہے نہیں ہے، من گھڑت ہے. میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. تقریباً 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے، اس میں یہی تو رونا رویا ہے.
البتہ الحمدللہ یہ بات ماننے والی ہے کہ اس کتاب قرآن میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ جسے ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. احادیث کی کتابوں میں ہے، پھر وہ صحیح اور ضعیف کا چکر کرنا پڑے گا. ادروائز جو لوگ کہتے ہیں جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، تو وہ تو پھر مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر وہ تو دا گاڈ ڈیلوژن ہی لکھی جائے گی پھر. ہاں الحمدللہ، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ہماری ٹیکسٹ بک جو ہے یہ قرآن ہے، حدیث ہماری ریفرنس بک ہے. ایک انسانی کوشش ہے، اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، اسی لیے صحیح اور ضعیف کا فرق. صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. لیکن کوئی ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ آئے کہ جس نے جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر کے اندر موجود ہے. اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی باللفظ حفاظت ہے، حدیث بالمفہوم حفاظت ہے، اور اس میں ظاہر جعلی روایتیں بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اسی لیے یہ اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا گیا. تو یہ رچرڈ ڈاکنز کا جو اعتراض ہے یہ کافی حد تک درست ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری کتاب دا گاڈ ڈیلوژن میں اس نے قرآن کی ایک آیت بھی کوٹ نہیں کی. لہٰذا اگر میں حلف اٹھا کر یہ خانہ کعبے کے اندر بھی کھڑے ہو کر مطاف میں یہ کہوں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہ رچرڈ ڈاکنز نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تو مجھے اپنی قسم کا کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ پوری کتاب میں اس نے ایک آیت بھی نہیں کوٹ کی. اتنے واقعات اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے کوٹ کیے، کوئی قرآن کا بھی ایک واقعہ ایسا نقل کیا جاتا، کوئی آیت نقل کی جاتی، کوئی اعتراض کیا جاتا، تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا میں ایک اتنا بڑا ریلیجن ہے اور آپ اس کی کتابوں کو ڈسکس ہی نہ کریں اور صرف ماننے والوں کو دیکھیں. اور ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے بڑے مجرم ماننے والے مسلمان ہیں جو لوگوں کے لیے اسلام سے دوری کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور اس ٹیکسٹ بک کو نہ پڑھیں. نہ ڈونکنز نے پڑھی اور نہ رسل نے پڑھی، اور دعوے ان لوگوں کے دیکھیں. علمی پوائنٹ نمبر 2، اور وہ ہے بھائیو، رچرڈ ڈاکنز نے اعتراض کیا ہے پرٹیکولرلی جو مسخ شدہ پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے. اب آپ خود سمجھ جائیں، یعنی کہ علماء کی کیٹیگری کو، کہ ان کا پورا زور گیٹ اپ کے اوپر ہوتا ہے لیکن اخلاقی اقدار ان کے بالکل نچلے درجے کے ہوتے ہیں. حقوق العباد کے معاملے میں یہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے، بس لوگوں کو گیٹ اپ کے اوپر زور دلواتے ہیں، اور جو مورل ویلیوز ہیں ریلیجن کی وہ پس پش ڈال دیتے ہیں. اب آپ لاکھ کہتے ہیں کہ جی ہماری کتاب میں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو آپ جو مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو آپ تو پھل ہو نا اس اسلام کے درخت کے، تو ہم نے تو آپ کو ہی دیکھنا ہے نا. یہ گلے سڑے پھل دیکھیں گے تو درخت کے بارے میں تو یہ، اب ہم یہ تو نہیں ان کو کہہ سکتے یہ پھل جو ہیں وہ 1400 سال پہلے جا چکے ہیں. تو کتنا شرم کا مقام ہے. اور بلکہ یہ کتاب پڑھ کے تو یقین کریں مجھے اپنے بارے میں بھی بڑا خوف لاحق ہوا کہ ہم کہیں اسلام کے لیے ہرڈل تو نہیں بن گئے ہوئے. یعنی اگر ایک غیر مسلم ہمارے کریکٹر کو سٹڈی کرتا ہے وہ کیا سوچے گا. گندگی ڈالتے ہیں ہم لوگ اوپنلی سڑکوں کے اوپر، جہاں چاہیں گے چھلکا پھینک دیں گے. وہاں یہ لوگ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا خیال کرتے ہیں. اب یہ جو مورل ویلیوز اور اخلاقی اقدار ہیں بیسیکلی، اب ایک عام آدمی کو تو اس کے ساتھ غرض ہے آپ ماتھا گھسا دیں نمازیں پڑھ کے، اس سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی اخلاقیات سے میں متاثر ہوں، برے اخلاق سے یا اچھے اخلاق سے، تب اس کا نفع یا نقصان مجھے پہنچے گا. اور اسی طریقے سے یہ جو مسخ شدہ جو مذہبی نیچر ہے، لوگوں پر کفر کے فتوے لگانا اور یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے ان کو، ایک عام مسلمان کو جو کلمہ گو ہے، میں کہتا ہوں چاہے اس میں جتنی بھی مرضی بڑی خرابی پائی جاتی ہے، کسی انسان کی جان لینے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی ایک انسان کو مارا پوری انسانیت کا قتل ہے یہ. اور ایک مسلمان اسلام کے نام پر دوسرے مسلمان کی جان لے لے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور ظلم کی انتہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر 2014 میں ہم 1 مارچ کے دن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، پولیو ٹیموں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟
جبکہ ہم نے ڈیکیز کی سٹڈی کے بعد یہ بات لرن کر لی ہے کہ پولیو ایک ایسا مہلک مرض ہے کہ ویکسینیشن کے بغیر اس کا علاج نہیں ہے. لوگ معذور ہوئے پڑے ہیں، دیکھ لیں، پوری زندگی کے لیے پورے خاندان ڈسٹرب ہے. اور پھر جناب اب حتیٰ کہ امام کعبہ کو کانفرنس کروانی پڑی ہے. میں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اس نے فتویٰ دیا کہ جناب یہ پولیو ٹیموں پہ حملہ نہ کریں، پولیو کے قطرے پلانا کوئی غیر شرعی نہیں ہے. یعنی ان کا اسلام آپ دیکھیں کہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے. ان سے پوچھیں کہ ایمانداری سے بتاؤ پچھلے سال میں کتنی نمازیں فجر کی آپ نے تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے. اور اس طرح اسلام کا امیج غلط، پھر خودکش حملوں کے ذریعے عوام الناس کو نشانہ بنانا. ٹھیک ہے، اس میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ امریکہ بھی اپنے مقاصد کی خاطر یہ کام کر رہا ہے، لیکن ہم بھی پاکستان میں بھائی رہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. جتنا مرضی پردہ ڈالیں تو حقائق تو سارے کے سامنے. یہی معاملہ جو ہے کرسچینٹی کے اندر بھی رچرڈ ڈاؤکنز نے آبزرو کیا کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ وہاں پہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف قتل کے فتوے، جس طرح یہاں پر شیعہ سنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے. ابھی میں وہ رپورٹ سن رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے طالبان ہیں ان کے 50% جو گروپس ہیں ان کے امیر لشکر جھنگوی کے ایکس بڑے بڑے مجاہدین ہیں. اور لشکر جھنگوی ہم سے کوئی بھولا ہوا ہے جو سوائے دیوبند کے دنیا کے ہر مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں علی اعلان. تو جب یہ لوگ وہاں جائیں گے تو جا کے کیا اسلام پھیلائیں گے؟ اپنے مسئلے کی بات کریں گے نا. یہ ان کی ہسٹری ہے. جو ان کی ڈیمانڈ جائز ہے، میں اس ڈیمانڈ کے اوپر بات نہیں کرتا، وہ پوری نیشن کی ڈیمانڈ ہے. بات طریقے پہ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یہاں سے بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا فوج کی طرف سے اگر زیادتی ہوتی ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا امیج لوگوں تک کیا جا رہا ہے. تو شیعہ سنی فساد کی بنیاد کے اوپر قتل و غارت کیا جا رہا ہے. شکر ہے کہ رچرڈ ڈاؤکنز نے ایک مہربانی کی دا گاڈ ڈیلوژن میں. اس کو مہربانی اس لیے کرنی پڑی کہ اس کا اپنا نام بیچ میں آ رہا تھا کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں جی ایتھیسٹ جو ہیں بڑے اخلاقی لوگ ہیں، تو دنیا میں 2 بڑے ایتھیسٹ جو ہیں انہوں نے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ قتل کیے ہیں. نمبر 1 ہٹلر اور دوسرا سٹیلن. جرمنی اور رشیا، ان دونوں کے جرنل پیرلل میں جنگ عظیم دوم کے اندر جو کچھ ہوا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ 2 جو ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ سارے ایتھیسٹ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہو سکتے. تو ہم بھی کہتے ہیں جو لوگ اسلام کے چہرے پر بدنما داغ بنے ہوئے ہیں یہ اسلام کے ٹرو ریپریزنٹیٹو نہیں ہے. جس طرح یہ کہتے ہیں جی ہٹلر اور سٹیلن نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ لوگ بھی ریپریزنٹیٹو نہیں ہے اسلام کے. اسلام کو سٹڈی کرنا ہے تو اس کتاب کے ذریعے. اور میں آپ کو اتنی شرمناک اور خطرناک بات بتاؤں، اس وقت کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے کامنٹس اپنے دیے ہیں، ویڈیوز میں رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو سٹڈی کرنے سے پہلے قرآن کو سٹڈی کر لیا، ورنہ ہم کبھی مسلمان نہ ہوتے. اور میں بھی آپ کو کہتا ہوں میں بھی کبھی مسلمان نہ ہوتا اگر غیر مسلم ہوتا، اگر ان کے کرتوت دیکھتا ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یہ لوگ. حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں شکر ہے قرآن سٹڈی کر لیا. وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا تھا، ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر. مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا رلائے اس کتاب کے اوپر تھا کہ یہ کتاب دنیا پہ میرا خلیفہ ہے. الحمدللہ. اور اس سے بھی بڑھ کر پھر جو خاص قسم کے مذہبی لوگ ہیں ان کے کریکٹرز آپ دیکھ لیں. ابھی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر CNN پہ BBC میں ساری اخباروں کے اندر یہ بات چھپی ہے کہ ویٹیکن سٹی جہاں پر پوپ بیٹھتا ہے وہاں پر ہومو سیکچولیٹی ہوتی ہے. وہ پادری جو ہے وہاں کے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں. تو دا گاڈ ڈیلوژن تو لکھے گا نا رچرڈ ڈاؤکنز، وہ کہے گا یہ ہے ریلیجن کہ لبادے اوڑے میں اخلاقیات کے اور ویٹیکن سٹی میں بیٹھ کے جو مرکز ہے کرسچینٹی کا، تقریباً سمجھ لیں آپ 1.5 ارب لوگوں کا، پروٹیسٹنٹ کو نکال دیں تو 1.5 ارب لوگوں کا وہاں پہ یہ کرتوت ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو ہمارے مولوی بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں مدرسوں میں، وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ویٹیکن سٹی کو تو چھوڑے، ادھر تو جگہ جگہ ویٹیکن سٹی بنا ہوا ہے. اسی لیے لوگوں نے آپ بچوں کو مدرسوں میں داخل کروانا چھوڑ دیا ہے.
دن کے وقت بھیجتے ہیں، شام کو واپس لے آتے ہیں، بھائی رات نہیں وہاں گزارنے دینی. تو یہاں بھی وہی صورتحال بنی ہوئی ہے والعیاذ باللہ تعالی. تو بات بالکل ٹھیک ہے جو نیو مسلمز کی، کہ اگر ہم قرآن کو سٹڈی نہ کرتے، صرف مسلمانوں کو سٹڈی پہلے کر لیتے، ظاہر ہے مسلمانوں کو سٹڈی کر لیتے، پھر قرآن کو بھی سٹڈی نہ کرتے. اب پتہ چلا کہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہم مسلمان ہیں. اب یہ جتنی میں گفتگو کر رہا ہوں، میں نے تو الحمدللہ یہ لیکچر تیار کرتے ہوئے بڑی دفعہ توبہ کی ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم لوگ بھی سارے کوشش کریں اور دعا کر کے اٹھیں کہ ہم نے آج کے بعد انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم نے اسلام کے لیے ہرڈل نہیں بننا، بلکہ اسلام کی دعوت کا ذریعہ بننا ہے. البتہ رچرڈ ڈانکنز کا یہ کہنا اس کتاب کے اندر کہ شریعت کی پابندی جو ہے یہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ کر دیتی ہے، کہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، اس طرح سوچ سوچ کے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. تو یہ شریعت کی جو پابندی ہے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ریلیجن کا نیگیٹو پوائنٹ ہے. تو یہ بات اس کی بالکل غلط ہے. ہم پریکٹیکلی بھی چیک کر سکتے ہیں. خود ایک میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کا جو بانڈ ہے دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. نمبر 1 سیکس اور نمبر 2 اولاد. تیسرا کوئی بانڈ نہیں ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا. اب مجھے بتائیں اگر فری سیکس ہو، میاں جو ہے وہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ خاص نہ رہے بلکہ ہر جگہ منہ مارتا رہے کہ جی ٹھیک ہے آزادی ہے، فریڈم ہے، جو مرضی کرتے رہو، کیا پابندی کرنا، اسی طریقے سے بیوی بھی یہی کرتی رہے، تو مجھے بتائیں کہ ایسے مرد اور عورت مل کے کسی خاندان کو وجود بخشیں گے؟ اسی لیے قرآن پاک کی تعلیمات دیکھیں سورہ النور کے اندر کہ مؤمن مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ہاتھ لگانا یا کوئی سیکچول ایکٹیویٹی کرنا تو بڑی دور کی بات، نگاہ بھی نیچی رکھی جائے، اس کے اندر پاکیزگی ہے. اور یہ میں آپ کو بالکل پریکٹیکلی، اپنی پریکٹیکلی اور دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جو میاں بیوی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے درمیان سیکچول بانڈ بھی مضبوط رہتا ہے اور اولاد کی بنیاد پہ بھی بانڈ مضبوط رہتا ہے. تو لہذا شریعت بہت بڑی نعمت ہے. نمازوں کی جو ٹائمنگ ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی ہم کبھی بھی صبح کا وہ اچھا وقت یوٹیلائز کر ہی نہیں سکتے اگر فجر کی نماز ہم پہ فرض نہ ہوتی. میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں، کس کا دماغ خراب ہے اتنی صبح اٹھے؟ ہم ہمیشہ سورج نکلنے کے بعد اٹھتے. آپ ذرا امیجن کریں اگر نماز نہ پڑھنی ہو تو زندگی اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ایسے لاکھوں کروڑوں موجود ہوں گے جنہوں نے شاید زندگی میں کبھی سورج نکلتے ہوئے دیکھا ہو، صرف اس وجہ سے کہ ٹائمنگ نہیں ہے. اس طرح آفس سے آئے شام کو سو گئے، رات کو 12 بجے اٹھے، روٹی کھائی، اب نیند ہی نہیں آ رہی. لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء پڑھیں گے، ایک بار ہی سوئیں گے، اور رات کو جب جلدی سوئیں گے صبح جلدی اٹھیں گے. تو یہ ساری کی ساری شیڈیولنگ جو کی ہے شریعت نے، یہ بیسیکلی کو پابندی نہیں ہے بلکہ سلیقہ سکھایا گیا ہے. جس طرح انہوں نے ٹریفک قوانین بنائے ہیں تو یہ کوئی پابندی ہے، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ سے بچا جاتا ہے اور ساری ٹریفک سموتھ چلتی ہے. تو انسان کے بھی سارے معاملات سموتھ چلنے کے لیے شریعت لعنت نہیں، معاذ اللہ، بہت بڑی نعمت ہے. رہا اب رچرڈ ڈانکنز کا یہ کہنا اس کتاب میں، بہت مزے کی بات ہے اور میں حیران ہوا کہ ایگزیکٹ وہی بات، حالانکہ اس نے قرآن سٹڈی نہیں کیا لیکن قرآن میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کوئی زندگی ہے تو انہیں تو بےتابی کے ساتھ موت کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن دنیا پرستی میں اتنے آگے ہوتے ہیں یہ لوگ کہ راتوں رات امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو کہ اگر مرنا ہے تو کہتے ہیں میں نے تو ابھی مرنا ہی نہیں ہے. تو اگر واقعی آخرت کی زندگی ایسٹ ہے تو انہیں تو مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو یہ اعتراض اس کا بالکل صحیح ہے. قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کئی جگہ پہ یہودیوں کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہ اے یہودیوں، سورہ الجمعہ میں بھی آیا کہ اگر تمہیں واقعی یہ زوم ہو گیا نا کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں. واقعی جس کا آخرت پہ یقین ہے، آخرت کی زندگی اس کے لیے ہر وقت سامنے ہونی چاہیے. دنیا کی زندگی اس کے لیے لائبلٹی ہونی چاہیے. اصل ایسٹ تو آخرت کی زندگی ہے. اور یہی آپ دیکھ لیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ موت کا وقت آتا تھا تو خوش ہوتے تھے. کتنے واقعات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، سیدہ فاطمہ کا تو موجود ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. کان میں ایک بات کہی تو رو پڑی اور ایک بات کہی تو ہنس پڑی.
روئی تھی اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ہنس پڑی اس بات کے اوپر کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. تو وہ تو مرنے سے پہلے ہی ہنس رہی تھی، موت کی تلاش میں تھی. اسی طریقے سے صحابہ کرام نے رضوان نے میدان جنگ میں قتال کے دوران اپنی جانیں جو اللہ کے سپرد کی. واقعی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے تھے وہ لوگ. تو اگر واقعی آخرت کی زندگی کا کانسیپٹ ہے تو پھر آخرت کی زندگی سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ موت کا انسان مشتاق رہے، اور وہی مشتاق رہے گا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ مسلمان مرنا. اگر اعمال اچھے کیے ہوں گے تو یقیناً انسان کی تو دنیا سے یہ آزادی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانے سے نکلنے پہ خوشی ہونی چاہیے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں ایسی کافی تعداد موجود ہے کہ جو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حضور ہماری حاضری ہو اس حال میں کہ اللہ ہم پر راضی ہو، تو وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں آج بھی الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3، اور وہ ہے بھائیو فریڈم آف ایکسپریشن سے ریلیٹڈ. رچرڈ ڈاکنز نے دا گاڈ ڈیلوژن میں اعتراض کیا ہے کہ جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں حوصلہ نہیں ہوتا بات سننے کا. اگر کوئی ان کے مذہب پر اعتراض کر دے تو یہ اس کو قتل و غارت تک اتر آتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. قرآن دیکھیں واضح طور پر کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کسی کو زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا، حق گمراہی سے واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. من چلے گا سودا، جو چاہے خود قبول کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے. زبردستی دین میں کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے قتل مرتد کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اتنا سیدھا نہیں ہے کہ ایک بندہ پیدائشی مسلمان تھا وہ عیسائی ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا. کیوں؟ وہ تو ایک ڈیلوژن لے کے چل رہا تھا، تو ایک ڈیلوژن سے دوسرے ڈیلوژن میں چلا گیا، وہ کوئی فرق نہیں. اس نے کون سا پوری کنوکشن کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا؟ ہاں، جو فساد فی الارض کرے اس کا معاملہ جو ہے وہ تو دنیا کے اندر جتنے بھی غدار لوگ ہیں ان کو تو ملکوں کے قوانین خود سزا دیتے ہیں. فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں قتل مرتد کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. باقی عموماً جو یہ معاملہ ہے یہ اتنا سیدھا نہیں ہے. اسی طریقے سے رچرڈ ڈونکنز نے پاکستان کا باقاعدہ اعتراض کیا پاکستان والے معاملے میں کہ پاکستان کے اندر جو گستاخ رسول کی سزا والا قانون ہے 295C، اس نے کہا جی یہ تو جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروا کے تو اس کو پھانسی چڑھوا دیتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے 99% کیسز میں. ابھی 2-3 سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کی خاطر 295C بلکہ آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں بھائیو جہاں پہ یہ کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو اس ملک کے کم از کم 10-12 کروڑ لوگ آپ کو کافر سمجھیں گے. کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس 295C کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کا مس یوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یہ جو امام نے تیمیہ نے کتاب لکھی اور وہ سارے ان کے پھر پیچھے اس وقت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، میں حیران ہوں کہ ابن تیمیہ سے سارے اختلاف کرتے ہیں سوائے اہل حدیث کے، لیکن یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں ساروں نے امام ابن تیمیہ کو اپنا امام مان لیا ہے، جو اس نے گستاخ رسول والی کتاب لکھی ہے. اور اس میں پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے وہ مطلب ضعیف روایتیں اکٹھی کر کے یہاں تک امت کو عقیدہ کیا کہہ دیا کہ جی گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. توبہ استغفار. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی گستاخ کی توبہ قبول ہے، جو شرک سے توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ تو موت کے غرغرے تک کھلا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں گستاخ رسول توبہ بھی کرے تب بھی اس کو قتل کرنا ہے، توبہ اس کی قبول نہیں ہے. یہ کس قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا آج سے سال ڈیڑھ پہلے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 49 کے نام سے. تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو تھی گستاخانہ فلم کارٹون سے ریلیٹڈ اور اس وقت مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. اس میں گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں کہاں تک درست ہے اور کہاں تک یہ جو فراڈ معاملہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اس میں نے کھول کے بیان کیا. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی کارٹون بناتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. تو بالکل ہمارے سامنے ہے پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا، اسی پہ میں نے وہ لیکچر دیا تھا مسئلہ 49. اپنی املاک کو نقصان پہنچایا، پرامن احتجاج نہیں رہنے دیا کسی نے، توڑ پھوڑ کی. آپ کو کہ جی یہ کافروں کی سازش ہے. کافر کیا وہ ہم ان کی شکلیں نہیں پہچانتے ہیں؟ کون ہے وہ؟
یا تو پھر ٹھیک ہے ہماری والی بات کریں کہ یہ منافق ہے مولوی جو یہ اس قسم کے کام کروا رہے ہیں. کس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے املاک کو، عام لوگوں کی گاڑیاں جلا دی گئیں، بینک لوٹ لیے گئے. مجھے بتائیں دا گاڈ ڈیلوژن تو لکھے گا نا پھر رچرڈ ڈاکنز. جب اس طرح کے ہمارے کرتوت ہوں گے، اس طرح کا ہمارا کردار ہوگا، تو ہم یہ کون سا کریکٹر غیر مسلموں کو پیش کر رہے ہیں؟ کسی کی یہ اب، اور اس میں جو مطلب داڑھی والوں سے زیادہ بغیر داڑھی والے آپ کو آگے نظر آئیں گے توڑ پھوڑ میں. اسی بغیر داڑھی والے کو کہنا کہ بھائی ڈنمارک والوں نے کارٹون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ہے، تے پتر ہوں باننا اپنے پیو دا پتر تے تو نیت کر آج کے میں داڑھی رکھنا وا، انہیں میرے نبی دی داڑھی وچ بم دکھایا، میں آج داڑھی نیت کرنا وا، اوتھے ہی ٹھوس ہو جائے گا. تو اتنا آپ کو محبت رسول نظر آ گئی کہ بھائی انہوں نے داڑھی کے اندر بم دکھایا، آج تو نیت کرنا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں، تو میں بھی مانوں کہ تو واقعی محبت رسول، بڑا عاشق رسول جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے محبت رسول کرنے والا ہے، تو بن نہ پھر جنا. نہیں، محبت رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت قبول اپنی نہیں کہہ رہے ہوتے، دوسروں کی موت جان لینا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنی موت کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے، دوسروں کی. دوسروں کو قتل کریں گے، دوسروں کا نقصان کریں گے. ہاں، اپنا تو ایک داڑھی نہیں رکھی جائے گی جناب، وہ جناب ماں کہے گی میں تینوں دودھ نہیں بخشاں گی، اور بیوی نہیں جناب چھوڑے گی، اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. تو یہ کون سی محبت رسول ہے؟ یہ صرف ایک ڈیلوژن ہے، ڈیلوژن. والعیاذ باللہ تعالی. اب آخری 2 پوائنٹس رہ گئے ہیں، اور وہ ہیں ذرا کڑوے پوائنٹس اور سائنٹیفک جو ہے وہ ریسرچ کے ذریعے ان چیزوں کا جواب دینا ہے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر 4، اور وہ ہے بھائیو، رچرڈ ڈاکنز نے اپنی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن میں، پوری کتاب کے اندر اس نے رسل کا نام، اسی طریقے سے ایمینوئل کانٹ کا نام، اسی طریقے سے فرائیڈ کا نام، کارل مارکس کا نام، یہ صرف برکت کے لیے لیا ہے انورٹڈ کاما میں. اصل میں جس کو اس نے فالو کیا ہے وہ چارلز ڈارون ہے، جو سمجھ لے اس کا مرشد اعظم ہے، جس کی بنیاد پہ اس نے وہ ساری کتاب جو ہے وہ سارا اپنا مقدمہ پیش کیا ہے. چارلز ڈارون کی یہ کتاب اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن، یعنی مختلف جانداروں کا وجود میں آنا قدرتی چناؤ کے عمل کے ذریعے سے. یہ قدرتی چناؤ یا ایوولوشن یا نیچرل سلیکشن کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. یہ 1859 کے اندر کتاب چھپی، 1859 میں. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ صدیوں سے منکرین خدا کو جو دلیل نہیں ملتی تھی کہ اتنی زیادہ 20 لاکھ کے قریب مخلوقات زمین پر کیسے آباد ہو گئیں، اور وہ اٹکل پچو سے بات کرتے تھے، ایک بنیادی اور مضبوط دلیل ان کو مل گئی ڈارون کی اس تھیوری کی شکل میں. ہے تھیوری ہے، ڈارون نے دعویٰ نہیں کیا کہ پریکٹیکلی ایسے ہوا، اس نے کہا یہ میری تھیوری ہے، ہائپوتھیسس ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا. اب یہ نیچرل سلیکشن جو ہے اس کو سمجھ لیں، قدرتی چناؤ کو یا ایوولوشن کو، ارتقاء کو. تو ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ شروع میں کہیں سے ایک جاندار وجود میں آ گیا. اب یہ مسنگ لنک ہے کہ کیسے آیا، اس کو چھوڑیں، وہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. بہرحال ایک جاندار وجود میں آ گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس جاندار پہ حالات اور واقعات آئے، اس کے ذریعے اس کی ایوولوشن ہوتی رہی، اور جو اس کی نسل آگے پروڈیوس ہوئی، جن جانداروں نے حالات اور واقعات جو زمین پر برپا ہوئے ان کو سسٹین کر لیا، طوفانوں کو، اسی طریقے سے زلزلوں کو، اور ارد گرد کے حالات کو جو لوگ سسٹین کر گئے، جو جاندار، وہ زندہ رہ گئے اور باقی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے گئے. تو اس پورے پروسیس کو وہ کہتے ہیں ایوولوشن، اور قدرتی چناؤ ہوا، نیچرل سلیکشن. تو ہر نسل جو ہے اس طریقے سے آگے شفٹ ہوتی چلی گئی، اور کرتے کرتے اس وقت 20 لاکھ مخلوقات
جو ہیں وہ روئے ارض پر موجود ہیں، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو زرافے ہیں یہ ہرن سے بن گئے ہیں. ہرن جو ہیں یہ اپنی گردن لمبی کر کے پتے توڑنے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی گردن لمبی ہوتی گئی نسل در نسل، اور اتنی بڑی گردن بن گئی. یہ تو کچھ نہیں، جو آگے اس نے بات کی ہے کہ مچھلیاں جو ہیں آہستہ آہستہ پانی سے نکلیں اور ریپٹائلز کی شکل اختیار کر گئیں. یہ مگر مچھ اور ایلیگیٹرز، اور اس طرح مچھلی پانی سے نکلے تو زندہ رہتی ہے. کہتے ہیں جو زندہ رہ گئیں، اب یہ ہائپوتھیسس ہے، جو زندہ رہ گئیں وہ ریپٹائلز کی شکل اختیار کر گئیں. اور اس سے بڑا مذاق کہ یہ ریپٹائلز آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ہلانا شروع کیا تو پرندوں کی شکل اختیار کر لی. اب دیکھیں ہم لوگ ہنس رہے ہیں اس لیے کہ ہم جس جدید دور میں بیٹھے ہیں، ہمیں سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے کتنی ریالٹیز موجود ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے. اس زمانے میں لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. لیکن ڈارون نے اس کتاب کے اندر یہ انصاف کیا کہ اس نے اس کتاب میں ایک چیپٹر باندھا ہے ڈیفیکلٹیز ان تھیوری، کہ میری یہ جو تھیوری ہے اس میں جو مشکلات مجھے پیش آ رہی ہیں، اس میں سب سے بڑی مشکل اس نے کہا کہ اگر کسی ایک مثال سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی بھی پیچیدہ جانور یا کوئی آرگن، کوئی عضو بغیر ارتقائی تبدیلیوں کے خود بخود بن سکتا ہے اچانک، تو میری یہ ساری کی ساری تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی. اور مزے کی بات ہے اس پوری کتاب کے اندر اس نے اس بات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ پہلا جاندار کس طرح وجود میں آیا، کیونکہ وہیں سے تو سارا معاملہ سٹارٹ ہوا. اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ زمین پر جو زندگی ہے یہ ہمیشہ سے ہے، تب بھی پرابلم کھڑی ہو جاتی. اس وقت تو اس کو نہیں پتا تھا، وہ تو بعد میں بگ بینگ تھیوری کے ذریعے یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ہو از اللہ میں بتائی ہے کہ یہ اب اسٹیبلش ہو چکا ہے سائنس کے اندر یہ بات کہ کائنات پیدا کی گئی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے. یہ پیدا ہوئی ہے. جب کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو پھر کوئی کریٹر بھی ہے. تو ڈارون کا وہ دعویٰ جو ہے وہ 5 سالوں کے اندر ہی غلط ثابت ہو گیا اس کی کتاب کے آنے کے بعد. اسی دور میں بہت بڑا ایک بیالوجی کی فیلڈ کا سائنٹسٹ تھا، اس کا نام ہے لوئی پاسچر. اس نے اس کے جو یہ دعوے کی بنیاد ہی اکھاڑ دی اور اس نے یہ ثابت کیا تجربات کے ذریعے کہ یہ بات امپاسبل ہے کہ کوئی بھی میٹر خود بخود کسی جاندار کی شکل اختیار کر لے. ایون کوشش کر کے بھی کسی بھی مٹیریل کے ساتھ کوئی جاندار نہیں بنایا جا سکتا. اب اس کو آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ انڈے میں سے چوزا نکلتے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے. انڈا توڑ کے لیسدار مادہ دیا جائے، دنیا جہان کے سارے انٹلیکچوئلز اکٹھے ہو جائیں، اس لیسدار مادے سے ایک چوزا تو بڑی دور کی بات چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں، نہیں بنا سکتے. تو جب یہ کام کرنے سے نہیں ہو سکتا تو خود بخود کیسے ہو رہا ہے؟ جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے یہ سپونٹینیس جنریشن کا کنسپٹ پایا جاتا تھا جب لوگوں کو سائنس کی اتنی نو ہاؤ نہیں تھی. لوگوں میں عقیدہ تھا کہ یہ کیچڑ میں سے مینڈک خود بخود بن جاتے ہیں. وہ تو اب پتہ چلا کہ مینڈک جو ہے ڈورمنٹ پوزیشن میں کئی مہینوں کے لیے زمین میں چلے جاتے ہیں اور برسات کے موسم میں باہر نکلتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے جی وہ کیچڑ کی شکل کے ہوتے ہیں تو اسی میں سے بن جاتے ہیں. اب ان کو کیا پتا کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے؟ اس وقت خوردبین تو مائکروسکوپ تو دریافت ہی نہیں ہوئی تھی. یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے. اسی طریقے سے لوگوں کا یہ کنسپٹ تھا کہ جو گوشت ہے اس میں سے خود بخود چھوٹے چھوٹے کیڑے بن جاتے ہیں. یہ تو بعد میں جب الیکٹرانک مائکروسکوپ دریافت ہوئی تو لوگوں نے دیکھا بھائی وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے گوشت میں سے نہیں بنتے. گوشت کے اوپر جو مکھیاں ان کے پاؤں کے ساتھ آ کے جو لارواز کے انڈے آتے ہیں وہ ان میں سے وہ لارواز نکلتے ہیں. اب وہ نیکڈ آئی سے تو نہیں دیکھے جا سکتے تھے. تو لوگوں نے کہا جی گوشت میں سے خود بخود کیڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح پھر الحمدللہ بیالوجی کا یہ لا تو بالکل فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ تھنگس. زندہ چیزیں کبھی بھی مردہ سے نہیں بنائی جا سکتی، زندہ ہی میں سے زندہ نکلے گا. انڈا مرغی ہی دے گی. اس انڈے کو آپ مشین میں رکھیں، مرغی کے نیچے رکھیں، جہاں سے مرضی، لیکن انڈا جو ہے وہ مرغی نہیں دینا ہے. زندہ چیز میں سے ہی یہ چیز نکلنی ہے. یہ بیالوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے. اور دوسرا لا بیالوجی کا یہ فائنل ہو چکا ہے
کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے پیدا ہوئی ہیں، جو الحمدللہ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں بھی موجود ہے۔ 8 سے 1400 سال پہلے جب کسی کو گمان بھی نہیں تھا، اس زمانے میں اگر یہ قرآن کہتا نا کہ تمام زندہ چیزیں ریت سے پیدا ہوئی ہیں تو بات سمجھ آنے والی تھی۔ وہاں تو عرب کے ریگستانوں میں ریت ہی ریت تھی اور پانی تو ہے ہی بڑا مشکل تھا، تو یہ کسی کے دماغ میں کیسے بات آ گئی اگر معاذ اللہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو تو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کیا اب بھی تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے؟ تو یہ 2 لاز الحمدللہ بیالوجی کے فائنل ہو چکے ہیں۔ اور اب اس سٹوری کا ڈراپ سین آیا جب 1950s میں، ہم بڑے خوش نصیب دور میں ہیں 2014 میں، 1950 کے بعد یہ سارا کولیپس آف ایتھیزم اور کولیپس آف ڈارونزم ہونا شروع ہوا ہے صحیح معنوں میں۔ 1950s میں ڈی این اے جب دریافت ہوا، جینز کی سٹرکچر دریافت ہوئی، تو لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی لائف تو بڑی کمپلیکس ہے۔ ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں کہ اگر ان میں ڈیٹا لکھا جائے تو اتنا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے کہ تاریخ انسان میں آج تک جتنی کتابیں لکھی گئیں یا جتنی لکھی جائیں گی، تمام کا ڈیٹا ان جینز میں سٹور ہو سکتا ہے۔ اور ڈی این اے میں یہ سارے کے سارے معاملات، جو آج ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کا ڈی این اے کا سیمپل لے لیا جائے تو بتایا جا سکتا ہے اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے، اس کے چہرے کی شیپ کیسی ہے، اس کی کھال کی کلر کیسا ہے، اس طریقے سے پورے جسم کو دیکھ کے انسان کے جتنے فیچرز ہیں وہ ڈی این اے سٹرکچر سے پتہ چل سکتے ہیں۔ تو یہ پورے کا پورا کوڈک فارم میں موجود ہے ڈی این اے کے اندر، ڈیزائن کی ہوئی چیز۔ تو یہ اس وقت تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، خوردبین بھی نہیں تھی۔ یہ تو خوردبین کے ذریعے جب چیزیں دیکھی گئیں کہ ایک سیل، ایک خلیہ جو بیسک یونٹ ہے انسان کا، کسی بھی زندہ چیز کا خلیہ، جو 1 ملی میٹر کا بھی 1000واں حصہ ہوتا ہے، دوربین کے ذریعے جب اس کو، خوردبین کے ذریعے، اور پھر الیکٹرانک مائکروسکوپ 1960 کے قریب جو ہے بنائی گئی، جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ بھائی ایک خلیہ اتنا کمپلیکس ہے، اس میں ایک پورا اس کا پاور جنریشن سسٹم ہے، پورے اس کے اندر بیریئر لگے ہوئے ہیں، پوری کنٹرولنگ سسٹم، کنٹرول روم موجود ہے۔ تو حیران کن بات ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک خلیہ، اس کے اندر جتنا کچھ موجود ہے، اگر اس کو ہم ان تمام چیزوں کو پریکٹیکلی بنائیں تو نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے ایک خلیہ بنانے کے لیے، جتنی چیزیں ایک خلیے کے اندر رکھی ہوئی ہیں، نیو یارک سٹی، یہ ایک خلیہ بھائیو، ایک خلیہ۔ چلو بنا تو لیں گے، اس میں زندگی کہاں سے ڈالنی ہے؟ ایک خلیہ۔ تو انسان کے جسم میں ایک خلیہ نہیں ہے، سینکڑوں بھی نہیں ہے، لاکھوں بھی نہیں ہے، کروڑوں بھی نہیں ہے، اربوں بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے، اور 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے، 1000 بلین۔ اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ کوئی شخص 24 گھنٹے اگر 1 2 3 4 5 6 یہ گنتی گنتا رہے تو 25 سے 30 سال لگیں گے 1 ارب گننے کے لیے۔ یہ 1 ارب ہے، 1000 ارب ہوگا تو 1 ٹریلین، اور 100 ٹریلین سیلز ہر ایک انسان، جو ہم یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے جسم میں 100 ٹریلین سیلز موجود ہیں۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور 30 کے 30 درختوں سے پر ہوں تو 30 انگلینڈ کے ملکوں کے درختوں کے پتے جتنے ہوں گے وہ 100 ٹریلین ہے، یہ ایک انسان کے جسم میں۔ تو یہ صرف سیلز ہیں، ان سیلز تک خوراک جاتی ہے بھائی خون کے ذریعے، جو نسیں ہمارے جسم کے اندر، ایک انسان کے جسم میں اتنی نسیں ہیں کہ 2.5 چکر پوری زمین کا سرکمفرنس کور کیا جا سکتا ہے، 1,00,000 کلومیٹر۔ 10,000 لیٹر خون روزانہ ہمارا دل 1,00,000 دفعہ دھڑک کے پمپ کرتا ہے۔ ادھر کوئی بیٹری لگی ہوئی ہے یا ہم خود چلا رہے ہیں؟ اتنا کمپلیکس فینامن۔ اب اس پہ میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے۔ ہو از اللہ اور منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، وہ لیکچر دیکھ لیا جائے، اس میں نے یہ بہت بڑے بڑے حیران کن فگرز جو ہیں نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینلز نے جو یہ چیزیں ریلیز کی ہیں بالکل اسٹیبلش ان کے ذریعے بتائیں۔ اسی طریقے سے بھائیوں، ایک انڈے کو صرف کنسیڈر کریں، ایک انڈا جس کے ذریعے چوزا بنتا ہے، وہ اگر ٹوٹ جائے اس میں سے کوئی چوزا نہیں بنا سکتا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے انڈے کا مٹیریل نہیں بنا سکتی،
مٹیریل دے دیتے ہیں ہم انڈے کا اور کہتے ہیں اسے چوزا بنا کے بتاؤ. تو بھائیوں کو ایک انڈا روزانہ اربوں انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے, کووں کے چوزے, کبوتروں کے چوزے, ٹھیک ہے, چیلوں کے چوزے اور کتنے, یہ ایون مکھیاں, یہ ایک ڈریگن فلائی جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں پنجابی میں, یہ بھی ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا ایک انڈا ہے جس میں سے نکلتی ہے, اور اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں, 50,000 آنکھیں ہیں ڈریگن فلائی. ڈریگن فلائی کا کوئی ماڈل نہیں ایگزیکٹ بنا سکتا, زندہ ڈریگن فلائی بنانا تو بڑی دور کی بات, اور یہ کہنا کہ ایک انڈے میں سے ڈریگن فلائی خود بخود بن جاتی ہے. تو بھائی جو کام خود بخود ہو سکتا ہے وہ تو پھر کرنے سے بھی ہو سکتا ہے, تو سارے مل کے ایک ڈریگن فلائی کا ایک پاری بنا کے بتا دیں. پھر ایک بیج جس کو زمین میں بویا جاتا ہے وہ اپنے سائز سے 6 ارب گنا بڑا اور بعض کا 10 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. زمین سے وہ خوراک, زمین وہاں سے کم بھی نہیں ہوتی, سورج کی روشنی سے اپنی خوراک تیار کرتا ہے. 100 فٹ اونچے درخت, اس سے بھی زیادہ اونچے ہوتے ہیں, اوپر کے پتوں تک بھی پانی زمین سے پہنچتا ہے, موٹریں لگی ہوئی ہیں, اور ایک درخت تو ہے نہیں ہے, ٹریلینز آف ٹریز دنیا میں موجود ہیں, اور پھر ان پہ فروٹ لگتا ہے, ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. ایک بیج اتنا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی. یہ پورا فینومینا کہ درخت کب پکے گا, اس پہ جب پھل کب لگیں گے, اس کے پتوں کی شیپ کیا ہوگی, اس کے تنوں کا سائز کیا ہوگا, ایک ایک انفارمیشن جو ایک درخت کو دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں وہ ساری بیج کے اندر تو موجود ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج بنا کے بتا دیں. تو اگر نہیں بنا سکتے تو کہیں گے یہ خود بخود تو ہو رہا ہے, جو کام کرنے سے نہ ہو رہا ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے. تو بھائیو 1950 میں یہ الحمدللہ ڈی این اے کی سٹرکچر اور یہ جینز وغیرہ دریافت ہوئے, تو ان سائنٹسٹ کو نوبیل پرائز بھی دیا گیا, اور یوں ایوولوشن والا جو چکر تھا وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا. تو اب انہوں نے پھر ایک نیا سٹیپ لیا. انہوں نے کہا کہ اب چونکہ سائنس ترقی کر گئی ہے, تو یہ تو بیکورڈ لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ جی اب ڈی این اے کا پتہ چل گیا نا, وہ 4 باتیں ہاتھ لگ جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ پھٹکڑی پاس ہو تو ایک دکان تو کھول ہی لیتا ہے انسان. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ڈی این اے دریافت ہو گیا تو لائف تو بڑی کمپلیکس ہے, اور وہاں پہ پھر موومنٹ چل گئی, انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ امریکہ کے اندر. ڈارون کے اگینسٹ انہوں نے انٹیلیجنٹلی ڈیزائن, یہ چیزیں ہیں, انہوں نے انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ چلائی وہاں پہ لوگوں نے کہ یہ تمام چیزیں کسی گاڈ نے کریٹ کی ہیں. یہ ڈی این اے کی سٹرکچر تو اتنی کمپلیکس ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو ایوولوشن ہوتی ہے یہ ڈی این اے کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس کے لیے ایک ٹرم ڈیوائس کی انہوں نے میوٹیشن, کہ میوٹیشن کا ایک عمل ہے کہ بیرونی مداخلت کے ذریعے ڈی این اے کی سٹرکچر میں چینج آتا ہے, اس کی وجہ سے یہ مچھلیوں سے ریپٹائلز اور ریپٹائل سے پرندے بننے شروع ہو گئے. اب بات جو ہاتھ لگ گئی تو انہوں نے یہ بات کی. تو میوٹیشن کو بھی سمجھ لیں, میوٹیشن یہ ہے کہ کسی بھی کیمیکل ایفیکٹ سے یا ریڈیشن کے ایفیکٹ سے ڈی این اے کی سٹرکچر کو ڈسٹرب کیا جائے. تو یہ ریکارڈڈ بات ہے کہ کبھی بھی میوٹیشن کے ذریعے کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں آئی, ہمیشہ نیگیٹو تبدیلی آئی ہے, کیونکہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہی ہے کہ جو ناکارگی ہے جس کو انٹروپی کہتے ہیں فزکس کی لینگویج میں, یہ ہمیشہ بڑھتی ہے. آپ اس کو سمجھ لیں, مثال کے طور پر میرے پاس ایک گلاس ہے, اس گلاس میں میں نیچے بلیو کلر کے چھوٹے چھوٹے بالز کی لیئر لگاؤں, اس کے اوپر یلو کلر کی, اس کے اوپر ریڈ کلر کی, یہ 3 لیئرز لگی. اب مجھے بتائیں ان لیئرز کے بعد میں اس کو ہلانا شروع کر دوں تو سارے بالز مکس ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیں میں اگر ہزاروں سال تک بھی ہلاتا رہوں کیا کبھی وہ پوزیشن دوبارہ آ سکتی ہے؟ تو اس کو فزکس کی لینگویج میں کہتے ہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس, کہ ہمیشہ انٹروپی انکریز کرتی ہے تا وقت کہ خود انسان کوئی بیچ میں انوالو ہو کے مثلا میں اب دوبارہ اس کو پکڑ کے ایسے نہ کر دوں, اس وقت تک یہ پراپر فارم میں نہیں آ سکتی. تو یہی تو ہے سپریم بینگ جو کر رہا ہے, خود پکڑ کے ایک ایک چیز کو ٹائنیز ڈیٹیل تک, یہ انٹروپی سے تو یہ چیزیں انکریز ہوں گی. اور ہارون یحییٰ کی باقاعدہ ڈاکومنٹری ایک ہے, بہت زبردست, ٹرکی کے ایک مسلمان اسکالر ہیں جنہوں نے کئی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں ایتھیزم کے خلاف. کچھ چیزیں غلط بھی ہیں ان کے نظریات میں, لیکن جو ان کی پازیٹیو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک ویڈیو ہے کولیپس آف ڈارونزم, اس کے اندر رچرڈ ڈانکنز کا انٹرویو رکھا ہوا ہے کہ اس سے کسی نے سوال کیا, ویڈیو ہے, کہ یہ بتائیں یہ جو آپ میوٹیشن کا نام لیتے ہیں, آج تک میوٹیشن کے ذریعے کبھی ارتقائی تبدیلی سے کوئی پازیٹیو تبدیلی آئی ہے؟ تو اس نے یوں دیکھنا شروع کر دیا, سوچنا شروع کر دیا, اس کی زبان ہی بند ہو گئی ہے
کیونکہ پریکٹیکلی نظر آیا ہے. اور وہ ابھی بھی وہ بچڑے موجود ہیں جو پیدا ہوئے ہیں, 6 ٹانگیں ہیں ان کی, 2 گردن پہ لٹک رہی ہیں. اس طریقے سے مکھیوں پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تو مردہ لنگڑی لولی قسم کی مکھیاں جو ہیں وہ بننی شروع ہوئی. ڈی این اے اسٹرکچر ڈسٹرب کی ہے تو وہ میوٹیشن کی وجہ سے ڈس آرڈر انکریز ہوا, انٹروپی, فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو یہ بھی الحمدللہ ان کا حربہ ختم ہو چکا ہے اس حوالے سے. اور یہ ہارون یحییٰ کا میں نے تعارف کروایا, اور ساتھ ہی میں اپنے قریبی دوست ہیں انجینئر حافظ محمد جعفر صاحب, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 150 صفحات پر مشتمل ہے, کائنات سے خالق کائنات تک. اور میں کہتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے. ہارون یحییٰ کی جتنی ڈاکومنٹریز تھیں اور اس طرح کی یہ تمام اعتراضات جو غیر مسلموں کے تھے, رچرڈ ڈونکنز کے جو اعتراضات تھے, ان کو بھی انہوں نے ریٹن فارم میں اردو میں 150 صفحوں کی وہ کتاب الحمدللہ پبلش ہو چکی ہے ان کی. اب اس کا تیسرا ورژن بھی آنے والا ہے. آج میری ان سے فون پہ بات بھی ہوئی تھی, وہ انشاءاللہ تعالی لیکچر کے بعد اگر کسی کو کتاب چاہیے ہو تو ہم پی ڈی ایف انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور ای میل کر دیں گے. وہ 150 صفحے اردو میں بہترین قرآن پاک کی آیات اور جدید سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا جواب انہوں نے بڑا تسلی بخش دیا ہے. اور یہاں رچرڈ ڈونکنز کا تو میں نے بتایا کہ وہ خاموش ہو گیا میوٹیشن کے معاملے میں. اس کے مرشد کی بھی بات سن لیں, چارلز ڈارون کی. اس نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا, اور میں کہتا ہوں مجھے تو وجد آ گیا اس کی یہ بات پڑھ کے. وہ کہتا ہے میں جب کبھی بھی مور کو دیکھتا ہوں مجھے بخار چڑھ جاتا ہے, پی کاک کو, مور کو. ڈارون کہتا ہے میں جب مور کو دیکھتا ہوں نا پر پھیلائے ہوئے تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت پیٹرن کیسے خود بخود بن سکتا ہے بغیر ڈیزائنر کے. حقیقت بات ہے اس کا ایک پر اگر آپ اتار لیں نا, واقعی مور کی مثال ڈارون نے دی, کوئی عام آدمی تو نہیں تھا, بہت انٹلیکچوئل تھا. حقیقت بات ہے, میں نے یہ خود پھر منظر دیکھا ہے. مور جس طریقے سے وہ ڈیزائن بناتا ہے, اور اس کا ایک اگر آپ پر بھی ڈسٹرب کر دیں وہ ڈیزائن نہیں بن سکتا. پھر ایک پر کو بھی کنسیڈر کریں تو واقعی ڈارون کو صحیح بخار چڑھتا تھا کہ یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے. اس کو بھی پتا تھا کہ یہ خود بخود تو نہیں ہو, یہ ڈیفیکلٹی ان تھیوری تو تھا کہ یہ اتنی چیزیں کیسے نہ میوٹیشن کے ذریعے ہو سکتی ہیں, نہ جو ہے وہ نیچرل سلیکشن کے ذریعے, نہ ایوولوشن کے ذریعے ہو سکتی ہیں. تو لہذا اس معاملے میں الحمدللہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے اب لوگوں کے سامنے. اور یہاں تک کہ اب اس پہ ایک بڑی ضرب ان پہ یہ بھی پڑی کہ فاسل ریکارڈ جو ہے وہ بھی 500 ملین ایئرز تک کا دریافت ہو چکا ہے. فاسلز یہ ہوتے ہیں کہ کوئی جانور آج سے لاکھوں سال پہلے مرا, مرنے کے بعد اس کے اوپر لاوا گر گیا, یا اس کے اوپر ایسی کوئی طے آ گئی جس کی وجہ سے ایئر ریموو ہو گئی. تو جب ایئر ریموو ہو جائے گی تو اس کا وہ گلنے سڑنے کا پروسیس اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو وہ پھر آپ نے دیکھا کھنڈرات کی کھدائی کے دوران وہ فاسلز نکلتے ہیں پتھروں کے اندر دبے ہوئے, تو وہ 500 ملین ایئرز پرانے فاسلز بھی شارک مچھلیوں کے, ڈریگن فلائی کے اور کیڑیوں کے, آنٹس کے ملے ہیں. ایگزیکٹ وہی ڈیزائن ہے جو آج کی شارک مچھلی دنیا میں موجود ہے. آج سے 500 ملین ایئرز پرانی شارک مچھلی کے فاسلز ایگزیکٹ وہی نکلے ہیں. تو ایوولوشن کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دم بنائی گئی ہیں 20 لاکھ مخلوقات کسی کے ڈیزائن کرنے سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائیو یہ اتنا کمپلیکس فینومینا ہے کہ آج سائنس یہ بات ماننے پہ مجبور ہے کہ کسی سپریم بینگ کا یہ کمال ہے. چنانچہ میں 2 حوالے دیتا ہوں. امریکن فلاسفر ہے پیٹرک گلن, اس کی کتاب ہے گاڈ دا ایویڈنس, خدا کا ثبوت, 1997 میں چھپی ہے, یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی, تقریباً سمجھ لیں آپ 16-17 سال پہلے. اس میں اس نے لکھا کہ گزشتہ چند دہائیوں کی سائنٹیفک ڈسکوریز نے یہ بات ماننے پر لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ گاڈ ہائپوتھیسز ہی درست تھا. یعنی یہ نظریہ کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی ہے, یہ نظریہ ہی درست ہے. وہ نظریہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود بنی, یہ نظریہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے جارج گرینسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, 1988 میں اس کی کتاب پبلش ہوئی سمبیولک یونیورس. اس میں اس نے یہ بات لکھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سائنس کی یہ ڈسکوریز 20ویں صدی کی کیا ہمیں اس بات کی طرف دھکیل رہی ہیں کہ ہم کسی سپریم بینگ کی تلاش میں ہیں, کسی ایک سپر نیچرل ایجنسی کی تلاش میں ہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, کہ یہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن کیسے بن گیا.
الحمدللہ قرآن پاک میں اس کے کئی دلائل موجود ہیں، لیکن میں 3 جگہ سے آیات پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، اور اس کتاب نے اب آپ کو یہ سائنٹیفک باتیں سن کے یہ کتاب کی باتیں مزید کھل کے سمجھ آئیں گی۔ 3 مقامات سے میں نے آیات لی ہیں وجد امیز۔ پہلا مقام سورہ الطور کی آیت نمبر ہے 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر خالق کے پیدا کر دیے گئے یا یہ خود اپنے خالق ہے؟ اللہ اکبر، یعنی اپنے اوپر غور کرتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ تو خود نہیں پیدا کیا تو پھر کسی نے کیا ہوگا، بغیر کسی کے بنائے بن گئے ہیں یہ۔ اللہ اکبر۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان تو نے کیا سمجھا کہ تجھے ہم نے فضول ہی پیدا کر دیا ہے اور تجھے مر کے ہماری طرف نہیں آنا؟ کسی نے بنایا ہے، کسی کے بنانے سے تو بنا ہے۔ دوسرا مقام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29۔ کیف تکفرون باللہ، اے انسانوں کس طرح تم اللہ کا کفر کرو گے، کیسے اللہ کو ڈینائی کر دو گے، اللہ کا انکار کر دو گے۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو مردہ تھے، کوئی شے نہیں تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں موت دیں گے۔ دیکھ لیں انسان اپنی موت نہیں ٹال سکتا۔ ثم یحییکم، پھر ہم ہی تمہیں زندہ کر لیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی ہے جس نے جو کچھ زمین کے اندر ہے انسان تیرے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، اس کے بعد آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن 7 سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ وہو بکل شیء علیم، اور یہ چیزیں صرف بنائی نہیں بلکہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ بھی کیا ہوا ہے۔ یہ ہے کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود، کوئی چیز نہیں تھی بنا دی۔ ایک تو ہے لکڑی تھی، اس سے کرسی بنا لی، اور لکڑی کہاں سے بنی؟ عدم محض سے وجود بخشنا۔ بدیع السماوات والارض، یہ ہے وہ بات، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنے والی ذات۔ اور تیسرا مقام تو قرآن پاک میں کہتا ہوں ایپیکس ہے، اگر اس حوالے سے قرآن پاک کا سب سے بلند ترین مقام ہے تو یہ آیات ہیں سورۃ الواقعہ، آیات نمبر 57 سے 74 تک۔ میں تیزی سے پڑھتا چلا جاتا ہوں، ان کا ترجمہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے انسانوں ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، پھر تم کیوں نہیں یقین کرتے اس بات کا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ افرائیتم ما تمنون، بھلا غور تو کرو کہ جو تم منی ٹپکاتے ہو، جو انٹرکورس کرتے ہو اور منی نکلتی ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اسے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ واقعی اللہ ہی بناتا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بچہ کیا، بچے کی ایک آنکھ نہیں کو بنا سکتا، اور آنکھ تو اتنا کمپلیکس فینامنا، آج سائنٹسٹ حیران ہے کہ آنکھیں تو اچانک نمودار ہوتی ہیں۔ 6-7 مہینے تک بچہ پورا بن چکا تھا، آنکھیں نہیں ہوتی، اچانک آنکھیں آ جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں آنکھوں میں شیشہ ہے، گوشت میں کون سا مٹیریل ہے جو شیشے میں کنورٹ ہو جائے؟ گوشت کا کوئی شیشے سے لینا دینا ہے؟ اور نہ صرف کنورٹ ہوا، پیچھے پوری بنائی ہے۔ آنکھ پہ ڈسکشن کی جائے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، یہ کیسا سسٹم ہے؟ تو جو تم منی ٹپکاتے ہو، کیا تم بچہ بناتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم موت تمہارا مقدر کر چکے ہیں اور تم ہمیں آر نہیں دلا سکتے۔ تمہاری کمزوری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نہ اپنی مرضی سے زندہ ہوتے ہو نہ مرتے ہو۔ اور میں کہتا ہوں یہ 3 چیزیں ایسی اللہ نے ساتھ لگا دی ہیں۔ نمبر 1 موت، نمبر 2 نیند، اور نمبر 3 پیشاب۔ کوئی دنیا کا انسان 24 گھنٹے میں سوئے بغیر اگلے 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا۔ کتنی کمزوری ہے، پیشاب کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ یہ کمزوریاں لگا کے انسان کو بتا گیا کہ تو شے ہی کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے موت مقدر کر دی ہے، تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وَنَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور تو ہمیں عاجز نہیں کر سکتا۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہم تجھے کسی ایسی شکل و صورت میں پیدا کر دیں جو تیرے علم میں نہیں، تجھے کتا بنا دیں، تجھے جانور بنا دیں، تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم نے تجھے بنایا ہے،
خنزیر بنا دیتے, کتا بنا دیتے, بلا بنا دیتے. اب بھی چاہیں تو تجھے بدل دیں, کسی اور شکل میں پیدا کرتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, بے شک پہلی دفعہ جو تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے اس کا علم تو تمہیں ہو چکا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے کہ جو ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تمہارا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے, تو اب ہماری مرضی پہ چلو. اللہ افرائیتم ما تحرثون, بھلا بتاؤ تو یہ جو کھیتی بوتے ہو تم زمین کے اندر, بیج بوتے ہو, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم اس کو کھیتی بنا کے باہر نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر, پوری انسانیت تباہ ہو جائے اگر زمین جو ہے اگانا بند کر دے. دو ہی چیزیں ہیں نا جی, کھانے کی خوراک اور دوسرا پانی. پانی کا بھی ذکر آنے لگا ہے, وہ تو بہت بڑی چیز ہے, وہ تو اینڈ پہ انہی آیات میں آ جائے گا, وہ تو کلائمیکس ہے. جو کھیتی جو تم بیج بوتے ہو تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ اللہ, لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون, اگر ہم چاہیں تو یہ ساری کھیتی کو بھس بنا دیں اور تم سوچ میں پڑ جاؤ یہ کیا ہو گیا, بوئی تھی گندم اور نکلا بھوسا, اب کھائیں گے کہاں سے؟ انا لمغرمون, اور بے شک پھر تم کہو گے ہم تو غرق ہو گئے. بل نحن محرومون, بلکہ ہماری تو بد نصیبی کہ ہم نے بیج بویا تھا اور نکلے ہی کچھ نہیں ہے. افرائیتم الماء الذی تشربون, بھلا بتاؤ تو جو تم پانی پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا تم نے اس پانی کو اوپر سے اتارا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ پانی ختم, اب تو کہتے ہیں نا اگلی جنگیں تو ہونی پانی کے اوپر ہیں, پانی ختم ہو جائے تو سارے معاملات ہی تلپٹ ہو جائیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری یعنی کڑوا اور نمکین ایسا کر دیں کہ تمہارے پینے کے قابل بھی نہ رہے. اور واقعی ہوتا ہے ایسا ہی ہے, سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے, مر جاتا ہے بندہ اگر وہ پانی پیتا رہے تو مسلسل. اس میں سے ایویپوریشن ہوتی ہے, وہ پورا واٹر سائیکل قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا ہے. وہاں سے ایویپوریشن سے بادل بنتے ہیں اور وہ سارا گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے, بارش برستی ہے, پھر وہاں سے گلیشیئر سورج کی تپش سے پگھلتے ہیں, زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں, نیچے بھی. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہم نے کیا ہوا ہے. اگر صرف پانی تو ہو, کڑوا ہو, تب بھی تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. اللہ, لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہیں تو اسے ایسا کڑوا کر دیں گے تمہارے پینے کے قابل نہ رہے, تو کیوں نہیں شکر کرتے؟ افرائیتم النار التی تورون, کیا تم نے اس آگ کے اوپر غور نہیں کیا جو تم جلاتے ہو؟ یہ ساری چیزیں کھانے کے قابل آگ کی وجہ سے ہی تو ہوتی ہیں. آگ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے قابل ہی نہیں رہیں گی. یہ آگ جو تم جلاتے ہو, انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, یہ درخت جو ہے کیا تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں؟ آج سائنس نے تو ہاتھ اٹھا دیا کہ تھریٹیکلی تو آئنسٹائن نے کہا E = mc². انرجی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور میس انرجی میں, لیکن دنیا میں صرف میس ہی انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے, انرجی میس میں نہیں ہو رہی. لکڑی اگر جلا دیں آپ, اس سے انرجی بن گئی, اس انرجی سے دوبارہ لکڑی بن سکتی ہے, لیکن اللہ بنا رہا ہے. سورج کی روشنی سے ٹنوں ٹن درخت روزانہ بن رہے ہیں, اربوں ٹن. وہی روشنی تو ہے فوٹو سنتھسس کے ذریعے, پودے اپنی ضیائی تالیف کے ذریعے اپنی خوراک تیار کر کے وہ سورج کی روشنی لکڑی میں کنورٹ ہو رہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں خود بخود ہو رہا ہے, تو خود بخود ہو رہا ہے تو آگ سے دوبارہ ذرا لکڑی بنا کے بتاؤ نا. تو یہ بات سمجھ آئی, کیا تم نے یہ درخت اگایا جس کو تم جلاتے ہو یا ہم نے اگایا؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین, یہ آگ تو ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کے لیے, اور اس میں سامان ضرورت بھی ہے. اس آگ کو دیکھو اور پہچانو کہ کس نے پیدا کی ہے. اب آخری آیت اس میں پھر ساتھ کہا فسبح باسم ربک العظیم, پس یہ تمام نعمتوں کے بعد تسبیح بیان کرو اس رب عظیم کی جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5, دل بے مانتے حجتا ٹیر. یہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ اگر کس نے بات نہ ماننی ہو تو وہ کئی دلائل کا رد کر سکتا ہے جھوٹے دلائل کے ذریعے, حجت بازی کر سکتا ہے.
بات نہ ماننی ہو تو بڑے جھوٹے دلائل دیے جا سکتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر حق کو ڈینائی کرتے ہیں، 8ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان کے سامنے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آخرت کی زندگی ہے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. وہ کہیں گے ہم پر جادو ہو گیا. اور واقعی ایسا ہی ہے. رچرڈ ڈانکنز نے بھی دا گاڈ ڈیلوژن میں رسل کا ایک جملہ نقل کیا ہے، بہت انٹرسٹنگ. رسل سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر تمہیں گاڈ نے زندہ کر لیا مرنے کے بعد، تم تو پوری زندگی یہ کہتے رہے گاڈ کوئی نہیں ہے، اگر گاڈ نے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر لیا تو پھر تم گاڈ کو کیا جواب دو گے؟ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں کہوں گا I didn't find enough evidence to believe in you. اے اللہ، تجھ میں یقین کرنے کے اعتبار سے مجھے کوئی پختہ دلائل دنیا میں نہیں ملے، اس لیے میں نے تجھے نہیں مانا. اب پختہ دلائل تو میں نے سورۃ الواقعہ سے ہی گنوا دیے جو کامن آبزرویشن ہے. دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر. اگر دل بے ایمان ہے تو پھر بڑے نیگیٹو دلائل گھڑے جا سکتے ہیں. کاش قرآن پڑھ لیتا رسل، اور رچرڈ ڈانکنز بھی زندہ ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے مشرف کرے رچرڈ ڈانکنز کو، تاکہ رچرڈ ڈانکنز کے اسلام لانے کی وجہ سے یہ اس کی ڈیلوژن کا ڈیلوژن ہو جائے گا، سارا معاملہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. بہرحال اس کے اگینسٹ اہل حق بھی دنیا میں موجود ہیں جو حق بات قبول کرتے ہیں. ڈاکٹر مورس بوکائل ایک فرینچ سرجن تھے، 1982 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے کتاب لکھی ہے بائبل، قرآن اینڈ سائنس کے نام سے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جتنی جدید سائنٹیفک فیکٹس اور ڈسکوریز ہوئی ہیں، قرآن پاک ان کے اوپر پورا اترتا ہے، اور بائبل میں وہ غلطیاں موجود ہیں سائنٹیفک، اس لیے کہ وہ ٹیمپرڈ ہے، اوریجنل فارم میں ہوتی ہے، یقیناً اس میں غلطیاں نہ ہوتی. اور اسی کتاب کے خلاف پھر ولیم کیمبل نے بھی کتاب لکھی، پھر جس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے 1 اپریل 2000 کو اس سے مناظرہ کیا تھا، اور بہت زبردست کامیاب مناظرہ، وہ نیٹ پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ لوگ بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے ایک اور فریڈ ہائل نامی ایک شخص ہے، بہت بڑا فلاسفر ہے. اس نے ایک جملہ کہا، اور خود رچرڈ ڈانکنز نے اس کا یہ جملہ نقل بھی کیا ہے اپنی اس کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کے چیپٹر نمبر 4 میں. اور چیپٹر نمبر 4 میں اس نے مین باب ہی یہی باندھا ہے، دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. تو وہ کہتا ہے یہ تم کہہ رہے ہو بوئنگ 747 خود بخود بن گئے، تو سب سے بڑا بوئنگ 747 تو خود گاڈ ہے، وہ کیسے خود بخود بن گیا پھر؟ تو وہ بات میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں، یہ آخری وسوسہ تھا اس کا. تو بہرحال فریڈ ہائل کا جو جملہ ہے گولڈن کوٹ، زبردست، یہ میں لفظ بلفظ پڑھ کے سناتا ہوں جو دا گاڈ ڈیلوژن میں بھی اس نے نقل کیا. Probability of life originating on earth is no greater than the chance that a hurricane sweeping through a scrapyard would have the luck to assemble a Boeing 747. فریڈ ہائل کہتا ہے کہ اس بات کا امکان کہ زندگی خود بخود زمین پر پیدا ہو گئی، اس سے زیادہ امکان نہیں ہے کہ کوئی ہوائی طوفان چلے اور وہ کوڑے کے ڈھیر سے چیزیں جمع کر کے تو ایک 747 بوئنگ طیارہ تیار کرتے. یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ مشکل فینومینا جو ہے وہ زندگی کا پروڈیوس ہونا ہے زمین کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ ہمیں تو کبھی وہم بھی نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں ایون میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ بال پوائنٹ خود بخود بن گئی ہے، اس میں سپرنگ لوڈڈ جو یہ اس کی نب موجود ہے اور اس کے اندر جو سیاہی ہے یہ پوری پلاسٹک کی، اور یہ پورا کلک سسٹم ہے اس کے اندر میکینیکل، یہ خود بخود بن گیا. تو کوئی پاگل بے وقوف آدمی بھی میری سٹیٹمنٹ نہیں مانے گا. تو اتنا کمپلیکس سسٹم خود بخود بن گیا. تو وہ فریڈ ہائل نے بڑی زبردست بات کی کہ 747 بوئنگ طیارہ خود بخود کوڑے کے ڈھیر سے کچرا اکٹھا کرے، طوفان چلے، اندھیری چلے، اور وہ ایک 747 جو 1 سال میں تیار ہوتا ہے، بوئنگ کمپنی 1 سال میں تیار کرتی ہے کتنی محنت کے ساتھ، وہ خود بخود بن جائے. تو یہ تو پھر بھی پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن انسان کا پیدا ہونا جاندار کا روئے ارض پہ، اس کی پروبیبلٹی اس سے بھی کم ہے. لیکن
رچرڈ ڈانکنز نے بجائے اس کی یہ بات ماننے کے اس کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں کہ 747 کبھی بھی خود نہیں بن سکتا، اتنی محنت سے یہ طیارہ بنتا ہے. تو پھر اس نے آگے سے وہ شیطنت والا سوال کیا. اس نے کہا سب سے بڑا بوئنگ 747 تو خود گاڈ ہے. یہ زندگی اتنی کمپلیکس ہے کہ بغیر کسی کے بنائے نہ انڈا بن سکتا ہے نہ کوئی زندہ جاندار. یہ اتنی پیچیدہ اور کمپلیکس زندگی ہے، یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی. تو اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا. فار دا سیک آف آرگومنٹ بات بڑی زبردست ہے. اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا. وہ خود بخود اگر بن سکتا ہے تو یہ زندگی بھی خود بخود بن سکتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ ہم جس کریٹر کی بات کر رہے ہیں بالفرض اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، کسی ایسے کریٹر نے جو اس سے بڑا الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. تو پھر جس نے اس کریٹر کو بنایا اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہوگا، اور جس نے اس کو بنایا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا. تو یہ ایک فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا انفینٹ تک کہ اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا، اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا. تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. جبکہ دوسرے اینڈ پہ ریالٹی ہے کہ ہم سب موجود ہیں. یہ تھیوری نہیں ہے، ہم سب موجود ہیں، ہمارا کریٹر ہے. اچھا ہمارے کریٹر کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو یہ بات کہیں رکے گی نہیں. میتھمیٹیکلی یہ رانگ سٹیٹمنٹ اور illogical ایک فنکشن بن جائے گا، سوائے اس کے کہ یہ بات مان لی جائے کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہے کہ جس سے پہلے کوئی کریٹر نہیں تھا، وہ تھا ہمیشہ سے، اور اس سے یہ ساری کی ساری چیزیں اوریجنیٹ ہوئیں. تبھی تو یہ ایکویشن مکمل ہوگی کہ ہمارے بنانے والے کو کسی نے بنایا، اس کو کسی نے بنایا، اسی نے کسی نے. تو الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر تک ہم پہنچیں گے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، تبھی یہ ایکویشن مکمل ہوگی. تو بھائی وہی تو ہے لم یلد ولم یولد، جو کسی سے جنا نہیں گیا. لم یلد ولم یولد. اور قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ آپس میں یہاں تک سوال کریں گے کہ یہ کائنات اگر اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے. تو رچرڈ ڈانکنز کی کتاب پڑھ کے تو مجھے وہ یقین آیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں آیا کہ شیطان آتا ہے انسان کے پاس، وہ کہتا ہے یہ چیز کس نے بنائی، یہ کس نے بنائی. الٹیمیٹلی پوچھتا ہے اللہ کو کس نے بنایا. جب یہ کہے تو تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی پناہ حاصل کر لو. لیکن اس کا ایک ترک صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4723 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10497 نمبر حدیث ہے. بہترین یہی حدیث ہے کہ شیطان آ کے سوال کرتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو فقولوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تم کہو کہ اس نے بنایا ہے مجھے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، اور اس کی برابری کا، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے. یہ سورۃ الاخلاص جو ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے، توحید کا سمجھ لیں کسوٹی، جو یہ گولڈ سمتھ سنیاروں کے پاس کسوٹی ہوتی ہے نا، ٹچ سٹون آف تھیالوجی سورہ اخلاص ہے. تو تم یہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان یہ وسوسہ دلائے تو کہا کرو آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اب یہ کہنا تو بڑا سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے کہ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے، رپورٹ ہوئے مختلف علاقوں میں، اور ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے کہ آخرت کا دن ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جو اچھائی سے خوش ہوتا ہے، برائی سے ناراض ہوتا ہے، دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس کے احکامات کی پیروی کرو. تمام انبیاء ایک ہی دعوت دیتے آئے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ایک ہی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اجتناب کرو طاغوت سے.
ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے آئے. بھائیو یہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کریں؟ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ ان کا نظریہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہو تو ہر ایک نیا کنسپٹ لے کے آئے. ہزاروں پیغمبروں کا ایک بات کرنا خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور پھر ان کا کریکٹر کہ وہ پیغمبر ایسے کہ پوری قوم ان کے کریکٹر کو ماننے والی. ہزاروں پیغمبر مختلف قوموں میں ہر جگہ ان کا کریکٹر ایک اور سب ایک بات کریں. اتنا بڑا حسن اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو زیرو پروبیبلٹی ہے. تو اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے بخاری اور مسلم کی کہ جب شیطان وسوسہ دلائے تو کہو آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر. ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹی بات نہیں کرتے جن کا کریکٹر انسانیت نے مانا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو یہ لاجیکلی وسوسہ کل ہوا. اب آخری 4-5 منٹ میں ضمناً میں وہ بات بھی ایڈریس کر دوں. یہ بھی وسوسہ دیا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے. یا اللہ تعالیٰ چاہے کوئی ایک پتھر ایسا بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اس کا جواب کیا دیا جائے؟ تو بھائیو بائی ڈیفینیشن یہ سوالات ہی غلط ہیں. اب میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں. مثلاً پہلی مثال، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے جب آپ کے ابو جان کی آپ کی امی جان کے ساتھ پہلی شادی ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو آپ کہیں گے یہ تو سوال ہی غلط ہے جناب، اللاجیکل سوال، میری عمر کہاں سے ہونی تھی؟ اچھا اسی طریقے سے یہ بتائیے کہ بحری جہاز کی سمندر میں زیادہ سے زیادہ رفتار تو 50 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے. اگر بحری جہاز کو موٹر وے پہ چلایا جائے تو اس کی کتنی سپیڈ ہوگی؟ تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو اللاجیکل سوال ہے، بحری جہاز تو موٹر وے پہ چل ہی نہیں سکتا. اچھا اسی طریقے سے یہ بتائیے کہ ڈیزل انجن ہماری جو ہائیس ہے 1 لیٹر کے اندر 15 کلومیٹر ہائیس چلتی ہے. اگر اسی ہائیس کو اگر پانی پہ چلایا جائے تو اس کی ایوریج کتنی نکلے گی؟ تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو ڈیزائن ہی نہیں اس کے لیے ہوا، یہ سوال ہی لاجیکل ہے. اسی طریقے سے یہ ڈیفینیشن ہی خود وائلیٹ کرتی ہے اس غلط سوال کو، اور اس کو علم الکلام میں کہا جاتا ہے محال. اس طرح کے جو اللاجیکل کوسچن ہیں اس کو کہا جاتا ہے محال. یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. کیوں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا کوئی اور الہ پیدا کر لے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ سوال ہی اللاجیکل ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ الہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مخلوق ہوگا. خالق کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے لم یلد ولم یولد، وہ اوریجن ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا اور کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے، یہ محال ہے. اب اس کو کہنا کہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے، بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. اچھا اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ تو ہم کہیں گے یہ بائی ڈیفینیشن ہی سوال غلط ہے. خود نہیں اٹھا سکتا تو وہ الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ کہتے ہیں اگر وہ بنا نہیں سکتا تو پھر الہ، تو یہ سوال ہی غلط ہو جائے گا. کوئی بھی چیز الہ کی کیپیبلٹی سے باہر نہیں ہو سکتی، اس کے قابو سے باہر نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ سوال اس کے جواب میں ہم کہیں گے محال ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو پیغمبر بنا کے بھیج سکتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ محال ہے. کیوں؟ قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے، دونوں چیزیں قرآن میں بھی احادیث میں بھی آیا. تو اب یہ خاتم نبوت کی ڈیفینیشن کے منافی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دے. انہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں. کیوں؟ قرآن میں آیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. جو کلمات بدل دے وہ اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ کلمات نہیں بدلتا. جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی. کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے؟ تو ہم کہیں گے محال ہے. تو یہ ہوگی محال کی ٹرم. اور دوسری ٹرم ہے مقدور، اس کے اپوزٹ.
مقدور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں چیزیں داخل ہیں چاہے اس نے نہ کی ہوں. مثلا اگر کوئی شخص کہے کیا اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے جس سے ہم آسمان پہ چڑھ جائیں، تو ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے، اگرچہ اس نے بنائی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، عموماً نہیں ہوتی لیکن جب چاہے کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی. تو فزیکل فینومینا آف نیچر جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کو توڑ سکتا ہے جس وقت چاہے. ہمیں نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، جنت میں کرے گا، وہاں نیند نہیں ہے، جنت میں رات نہیں ہے. پیشاب سے بھی بے نیاز کر دے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے خوشبودار ڈکار آئے گی سارا کھانا ہضم، پیشاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو یہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ ان فینومیناز کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو توڑ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں مقدور ہیں. تو محال اور مقدور کا فرق سمجھ آ گیا. میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری باتیں ایڈریس کی جائیں تو گھنٹوں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.